اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، یہ شب برات کا نام نہ قرآن میں ہے نہ پیارے پیغمبر کی حدیث میں، اور پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ شب برات کا لفظ نہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں، نہ مالک کی فقہ میں، نہ شافعی کی فقہ میں، نہ احمد بن حنبل کی فقہ میں، نہ فقہ جعفری میں، کہیں یہ شب برات کا لفظ تک نہیں آیا۔ سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے سنا غیر مقلد وہابی عالم عبد الرحمن عابد نے بڑے جوشیلے انداز میں، بڑے گرم لہجے میں سادہ لوگ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے یہ اعتراض اٹھایا کہ شب برات یہ لفظ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں اور فقہ میں بھی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں اس انداز میں، گرم لہجے میں اور بڑے جوشیلے انداز میں یہ اعتراض کرنا، یہ کوئی جاہل بندہ ہی کر سکتا ہے، کوئی ذی شعور اور پڑھا لکھا بندہ ایسا اعتراض ہرگز نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ شب برات ان الفاظ کا معنی کیا ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو اور براعت کہتے ہیں نجات کو۔ ان دونوں لفظوں کو ملائیں تو اس کا معنی بنتا ہے نجات والی رات۔ اور اس شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں جو کتب احادیث میں احادیث آئی ہیں، ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ رات اس قدر برکت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رحمت اس رات میں اپنے بندوں کے لیے اس قدر وسیع ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال اس رات اپنے گناہگار بندوں کی گناہوں کو معاف فرما کے ان کو جہنم سے بھی نجات عطا فرماتا ہے، اور رب ذوالجلال مصیبت میں گرفتار لوگوں کو مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ رات فضیلت والی رات ہے اور یہ نجات والی رات ہے۔ اس پر یہ میں آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 99 ہے اور حدیث نمبر ہے 6642۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا لاثنین مشاحن وقاتل نفس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کی 15ویں رات اپنی شان کے لائق اپنی مخلوق پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے سارے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے سوائے بدعتی اور جس نے اپنے آپ کو قتل کیا اس بندے کے علاوہ، اور کینہ پرور یا بدعتی بندے کے علاوہ رب ذوالجلال اس رات اپنے سارے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، رب ذوالجلال ان کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یہ نجات والی رات ہے۔ اس حدیث پاک کے بارے میں غیر مقلدین وہابی حضرات کے بہت بڑے محقق احمد محمد شاکر کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اس حدیث پاک کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یہ نجات والی رات ہے، تو اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابن ماجہ شریف کے اندر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو، فقوموا لیلہا، تو اس رات قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو، فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ غروب آفتاب کے وقت ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، فیقول، اور رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ بخشش مانگنے والا وہ میری بارگاہ
میں اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرے تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ ہے کوئی بندہ مصیبت میں گرفتار، وہ میری بارگاہ میں دعا کرے اور میں اس کی مصیبت کو دور فرما دوں۔ ہے کوئی بندہ تنگ دست جو میری بارگاہ میں سوال کرے، میں اس کی تنگ دستی کو دور فرما دوں۔ تو ان احادیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یہ جہنم سے نجات کی رات ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی نجات والی رات۔ موصوف کہتے ہیں قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، اس کا ذکر کتب فقہ میں بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں کم از کم اپنے بزرگوں کو پڑھ لیتے تو یہ تم اعتراض ہرگز نہ کرتے۔ غیر مقلدین وہابی حضرات کے امام و پیشوا شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لیلۃ القدر اور شب برات یہ دو الفاظ لکھ کے شاہ اسماعیل دہلوی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ شب برات کی رات یہ دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اور اسی طرح صفحہ نمبر 63 پر لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں کسی کو اطلاع دینے اور جتلانے کے بغیر بقی یعنی جنت البقی میں تشریف لے جاتے اور دعا کرتے، اور صحابہ میں سے کسی کو امر نہ فرماتے اس رات قبروں پر جا کر دعا کرنی چاہیے، چہ جائے کہ آپ نے تاکید کی ہو۔ بس اگر اب کوئی شخص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت کے واسطے شب برات کو صلحاء کا مجمع کر کے کسی مقبرہ میں بہت ساری دعائیں کرے تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باعث اسے ملامت نہیں کر سکتے۔ شاہ اسماعیل دہلوی نے اس شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات بھی کہا اور اس رات کو دعا کی قبولیت والی رات بھی تسلیم کیا، اور اس رات قبرستان میں جا کر بہت ساری دعائیں کرنا اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت کیا۔ مولوی عبد الرحمن عابد صاحب اگر اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھ لیتے تو یہ ایسا بونڈا اور لغو اعتراض کبھی نہ کرتے جو انہوں نے بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کے کہا کہ شب برات کا لفظ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، کتب فقہ میں نہیں۔ کم از کم اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھتے تو تمہیں اپنے بزرگوں کی کتابوں میں یہ لفظ نظر آ جاتا۔